اب کوئی پولیس کی حراست میں ہلاک نہیں ہوگا، اب کوئی پولیس اہلکار کسی کے اوپر تشدد نہیں کرے گا، کیونکہ ایک بڑا قانون آ چکا ہوا ہے۔ وہ قانون کیا ہے، اس قانون میں کتنی سزائیں ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج عدنان فاروق ایڈوکیٹ ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو قانون آیا ہے جس پہ پولیس تشدد سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں یا تشدد پولیس کرتی ہے، اب یہ قانون آ گیا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اس کی سزائیں کیا ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، آگے بڑا ظلم ہوتا تھا اور پولیس تشدد کے ذریعے پولیس کی زیر حراست لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، یا لوگ اگر انڈر کسٹوڈیل ہوتے تھے ان کو جسمانی ریمانڈ دیا جاتا تھا تو ان کو تشدد کیا جاتا تھا، فزیکلی بھی تشدد ہوتا تھا، مینٹل ٹارچر بھی ہوتا تھا، اور ایون سم کیسز ہمارے سامنے جو آتے تھے اس میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اس کے اوپر پھر پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا جو کہ کسٹوڈیل ٹارچر اور کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ آیا، اس کو اب امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اس کے تحت سب سے پہلے اگر کمپلینٹ فائل ہوگی تو کمپلینٹ آپ اب کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ظلم ہوتا ہے، کوئی ایگریوڈ ہے تشدد کی حد تک، یا کوئی فیملی ایسی ایگریوڈ ہے جس کے بیٹے کو، جس کے بھائی کو ظلم کرتے ہوئے مار دیا جاتا ہے دوران حراست، تو اس کی صورت میں اب وہ ایک استغاثہ فائل کریں گے۔ وہ استغاثہ جو ہے وہ سیشن جج صاحب کے پاس فائل ہوگا، اور سیشن جج صاحب اس استغاثے کو فارورڈ کریں گے ایف آئی اے کو۔ اب ایف آئی اے اس کی کوگنیزنس لے گی، 14 دن کے اندر تمام معاملات کو انویسٹیگیٹ کر کے، تمام معاملات کو پروب کر کے ایک مکمل ڈیٹیل چلان کی صورت میں ایک رپورٹ جو ہے وہ ایف آئی اے سیشن جج صاحب کو جمع کروائے گی، اور اس کے اوپر پھر نہ سیشن جج صاحب صرف کوگنیزنس لیں گے بلکہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے 3 ہفتوں کے اندر ٹرائل کو مکمل کر کے ٹوٹل 2 منتھ کے اندر اس تمام پروسیجر کو پورا ہونا ہے۔ اور اس پروسیجر کے پورا ہونے کے بعد اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی تشدد کیا گیا تھا اور ظلم ہوا ہے، اور تشدد نہ صرف تشدد ہوا ہے بلکہ ڈیتھ بھی ہوئی ہے، تو عمر قید تک اب پولیس والوں کو، چاہے وہ ڈی ایس پی ہو، ایس پی ہو، کسی بھی عہدے پر ہو یا کوئی بھی انسپیکٹر ہو، اس کو عمر قید تک سزا دی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی واقعی ظلم کرتا ہے اور اس کو پولیس مارتی ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر پولیس مارتی ہے، پولیس تشدد کرتی ہے، تو یہاں پہ 2 طریقے ہیں۔ اگر اس وقت پولیس تشدد کے بعد بندہ ابھی تک جسمانی طور پر پولیس ہی کے پاس زیر حراست ہے، تو آپ اس کا جب ریمانڈ کے دوران وہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں گے تو آپ وہاں پر بھی فوراً ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا فوری طور پر میڈیکل کروایا جائے، اور اگر میڈیکل میں نشانات آ جاتے ہیں اور ایسے معاملات نظر آ جاتے ہیں کہ واقعی تشدد ہوا ہے، تو مجسٹریٹ صاحب بھی فوری طور پہ اس معاملے کو سیشن جج صاحب کو ریفر کریں گے، سیشن جج صاحب اس کو فوراً ایف آئی اے کو بھیج کر ان سے رپورٹ طلب کر لیں گے۔ اور یہاں تک قانون موجود ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں سیشن جج صاحب کہ یہ ظلم ہوا ہے اور تشدد ہوا ہے، تو وہ اس ملزم کی فوری طور پر بیل بھی لے سکتے ہیں، اس کی بیل بھی ایز آف رائٹ اس قانون کے تحت لی جائے گی۔ اس میٹر کی کوگنیزنس ایف آئی اے لے گی، اور سیشن جج صاحب اس ملزم کی بیل لینے کا پورا اختیار رکھتے ہیں، اور عمر قید تک ان کو سزا ہو سکتی ہے اور 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے جو یہ ظلم کرے گا۔ اب عدنان بھائی یہ بتائیں کہ جو پتہ لگتا ہے کہ یہ ملزم جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اس نے ریپ کیا ہے یا کچھ کیا ہے، تو اس کے بعد وہ جب اگر وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو کیا اس پہ بھی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ، کوئی بھی ملزم، چاہے وہ ریپ کا ملزم ہے، چاہے وہ ڈکیتی کا ملزم ہے، یہاں پر قانون موجود ہے۔ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن از ویری مچ کلیئر، جس کے تحت رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی ہر انسان کے پاس موجود ہے، اور پولیس کا کام آرٹیکل 9 کے تحت ٹو انشور دا پروٹیکشن آف دی پرسن ہے۔ ان کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں، میٹیریل اکٹھا کریں، جب ان کے پاس سفیشینٹ میٹیریل موجود ہے اس کو عدالتوں کے سامنے رکھیں، پھر عدالتیں انصاف انشور کریں۔ کسی صورت پولیس تشدد کے ذریعے یا جھوٹے پولیس انکاؤنٹر کر کے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر کے، لوگوں کو پولیس مقابلوں میں مار کے، آپ جب انڈر کسٹڈی ملزمان کو پولیس مقابلوں میں ماریں گے اور یہ ظلم کریں گے، اسی کو روکنے کے لیے، اسی کو ہی نکیل ڈالنے کے لیے اب یہ قانون آ چکا ہے، اور اس قانون کے تحت اب پولیس مقابلے یا پولیس انکاؤنٹر جیسے ظلم اگر ہوں گے تو لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ استغاثے فائل کریں، اور استغاثوں کی صورت میں یہ معاملہ ایف آئی اے کو جائے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو عمر قید تک اور 30 لاکھ روپے جرمانے تک کی سزا ہونی چاہیے۔ آپ نے عدنان فاروق ایڈوکیٹ جو ہیں ان کا موقف سنا۔ اب یہ جو قانون آ چکا ہے اس پر امپلیمنٹ کی اب ضرورت ہے، دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا فیصلے ہوتے ہیں، کس طرح عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں۔